الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. صحابی رسول فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اسلام کے متعلق مجھے ایسی بنیادی بات بتلا دیں کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسے لازم پکڑ لو، پھر استقامت کا مظاہرہ کرو. میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر تمہاری زندگی کے حرکات اور سکنات، افعال و اعمال میں یہ ایمان ہر وقت نظر آئے، پھر اس ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرو. تمہارے زبان کے بولوں میں بھی اور تمہارے اعضاء اور جوارح کے اعمال میں بھی، افعال میں بھی نظر آئے کہ یہ ایمان والا ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر تمہاری پوری زندگی نظر آئے ایمان کی آئینہ دار ہو، ایمان والوں ایمان کی تصویر ہو. اس لیے کہ ایمان صرف دل کی ایک کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک زندگی کا نام ہے. اس کے کچھ خد و خال اللہ نے بھی بتلائے ہیں کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں. انما المؤمنون، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. یہ سچے پکے ایمان والے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، اس کی عظمت میں، اس کی محبت میں ان کے دلوں میں ایک جنبش پیدا ہو، جوش پیدا ہو، اللہ کا نام آ گیا. اور جب قرآن کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان میں اور ترقی ہو، اور اللہ کی ذات پہ ہر حال میں بھروسہ کرنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں. فرمایا یہ بڑے سچے پکے ایمان والے ہیں. حضرت سوید ازدی صحابی رسول ہیں، فرمانے لگے ہمارا 7 آدمیوں کا ایک وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ من انتم، تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا مؤمنون، ایمان والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لکل قول حقیقہ فما حقیقت قولکم وصدق ایمانکم. بھائی تم کہہ رہے تم ایمان والے ہو، تو اس کی حقیقت کیا ہے اور تمہاری ایمان کی سچائی کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، تم واقعی ایمان والے ہو. کون سی خوبیاں ہیں، کون سی صفات ہیں، کون سی چیز تمہاری زندگی میں کہ تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم ایمان والے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ 15 خصلتیں ہیں ایمان کی ہماری زندگی میں، 15 خصلتیں جو ایمان کے آئینہ دار ہیں، جس سے ایمان جھلکتا ہے، جو ایمان کی صفات ہے وہ ہمارے اندر ہے. 5 وہ ہیں جن کا تعلق ایمان سے کہ ہم ان پر ایمان لے کے آ گئے، اور 5 وہ ہیں جو ہمارے اعضاء اور جوارح سے کیے جاتے ہیں، عملاً ان کا اہتمام ہوتا ہے. اور 5 وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہمارے اندر تھی
اور آج بھی ہمارے اندر ہیں. اگر آپ کو وہ پسند نہ آئیں تو آپ ہمیں روک دیجئے گا. ہیں یہ 15 خوبیاں ہمارے اندر. 5 جن پر ایمان لائے، 5 جن پہ عمل کرتے ہیں، 5 جو زمانہ جاہلیت میں بھی تھی اب بھی ہیں. اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاذکروا ما عندکم، اچھا بتاؤ وہ کون سی 15 ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 وہ جن پر ہم ایمان لائے وہ یہ ہے: ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت. اللہ کی وحدانیت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان. یہ 5 چیزیں. وَأَمَّا الْخَمْسُ الْعَمَلِ، باقی جو 5 وہ عمل میں ہیں وہ یہ ہے: أَن نَشْهَدَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَن نُقِيمَ الصَّلَاةَ وَنُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَنَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْنَا إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہم زبان سے اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر اس کی استعداد ہو. 10 ہو گئی. تو وہ کہنے لگے 5 اور بھی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی ہمارے اندر تھیں اور آج بھی ہیں. آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے. وہ کون سی؟ فرمایا الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق والثبات عند الحرب واللقاء وترك الشماتة بالأعداء. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی تھیں اور اب بھی ہیں کہ خوشحالی میں اور فراوانی میں شکر ادا کرنا، تکلیف میں اور آزمائش میں صبر کرنا، اور جو ہمارے لیے قضاء تقدیر میں طے ہو چکا ہے اس پہ راضی رہنا، اور دشمن سے مٹھ بھیڑ کے موقع پہ میدان سے نہ بھاگنا، دشمن کے سامنے کھڑے رہنا، اور دشمن سے بھی گالی گلوچ نہ کرنا، دشمن سے بھی گالی گلوچ نہ کرنا. خوشحالی ہے، فراوانی ہے، اللہ کا شکر ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، صبر ہے، تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس پہ راضی ہے، میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ہیں، فرار نہیں، بزدلی نہیں، کھڑے ہیں سامنے دشمن کے، اور دشمن سے بھی گالم گلوچ نہیں ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی ہمارے اندر تھیں اور اب بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی یہ 5 چیزیں سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے انتم حکماء علماء فقہاء کدتم ان تکونوا انبیاء. بڑے حکیم لوگ ہو، بڑے علم والے ہو، بڑے دین کی سمجھ رکھتے ہو، قریب تھے تم تو انبیاء ہوتے. کدتم ان تکونوا انبیاء. ایسی خوبیاں ایمانیات بھی ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان بھی ہیں، اور یہ ایمانی صفات بھی ہیں: شکر، صبر، رضا بالقضاء، شجاعت اور بہادری، اور اخلاق کا حسن. دشمن سے بھی مٹھ بھیڑ، دشمن کے سامنے بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے، دشمن کے سامنے بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے. فرمایا بڑے حکیم لوگ ہو، بڑے لوگ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اگر تمہارے اندر یہ 15 ہیں، ان کنتم کما تقولون، ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر میں تمہیں 5 اور بتاتا ہوں تاکہ 20 پوری ہو جائیں. یہ ایمان والے 5 اور بتاتا ہوں 20 پوری ہو جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فلا تجمعوا ما لا تأکلون، اتنا مت اکٹھا کرو کہ کھا بھی نہ سکو، اتنا مت اکٹھا کرو استعمال بھی نہ کر سکو۔ کرتے گئے جمع کرتے رہے، اور میاں سنگنٹوں کے اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنا دکھ ہوگا جب بہت چھوڑ کے جائے گا، اور بہت بڑا گھر بنائے گا، اور بہت دنیا کے نقشے بنائے گا، اور بہت زندگی کے لطف کے انداز اختیار کرے گا، کتنا دکھ ہوگا جاتے ہوئے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے اس کے لیے مرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی روح جسم کے ایک ایک روئے کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح نہ نکلوں، لیکن زوردار طریقے سے نکالی جاتی ہے، اور اس کا جسم یوں ٹوٹتا ہے جیسے باریک دوپٹہ جھاڑیوں میں الجھ جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسا ہی اس کا جسم بھی تار تار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ لوگ میت کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس سے قریب نہ آئے کوئی آئے۔ اور فرمایا جو کل کے لیے محلات بناتا ہے، وہاں کا اسٹیٹس کی دنیا میں محنت کرتا ہے، تو اس کی روح تو یوں نکلتی ہے جیسے پرندے کوئی پنجرے میں بند ہو اور اس کی کھڑکی کھولے کیسے اڑ کے جاتا ہے کھلی فضا میں، خوشی کے ساتھ نکلتا ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا تو اس کے لیے قید خانہ تھا، اب آزاد ہو گیا، تو روح ایسی خوشی کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ 15 خوبیاں ہیں تو تم تو با کمال لوگ ہو، 5 اور بھی پیدا کر لو، اور یہ تم ہی پیدا کر سکتے ہو، 5 اور بھی پیدا کر لو کہ فلا تجمعوا ما لا تأکلوا، اتنا مت اکٹھا کرو کہ کھا بھی نہ سکو، پہن بھی نہ سکو، استعمال بھی نہ کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہی جو کھا لیا پہن لیا کل کے لیے اللہ کے یہاں جمع کرا دیا، باقی تو کسی اور کا ہے، تیرا کہاں سے رہا۔ ایک یہ بتائی، دوسری فرمائی وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ، سبحان اللہ، اتنا مت بناؤ کہ اس میں رہ بھی نہ سکو۔ دوسروں کی زمین پہ گھر اتنا بڑا نہ بناؤ کہ مالک جب کہے میاں اپنے گھر جاؤ تو چھوڑنے میں تکلیف ہو۔ دنیا کا مالک جب چاہے گا میاں یہاں سے نکلو، تم تو ٹرسٹی تھے، تم سب کچھ ہی یہیں لگا بیٹھے، سبھی کچھ یہاں لگا بیٹھے، تمہارا گھر آگے تھا، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ تمہارا گھر ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دوسروں کی زمین پہ اتنا نہ لگاؤ کہ نکلنے میں مشکل ہو، دنیا کا مالک جب چاہے نکال دے۔ تو فرمایا کہ اتنا نہ بناؤ کہ رہ بھی نہ سکو، وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ وَلَا تَنَافَسُوا فِي شَيْءٍ أَنْتُمْ عَنْهُ غَدًا زَائِلُونَ، اور اس چیز میں ایک دوسرے سے مقابلے مت کرو، اس چیز میں تم ایک دوسرے سے مقابلے مت کرو جسے تم کل چھوڑ کے جانے والے ہو۔ مقابلے کا میدان اور ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ ہے میدان مقابلے کا، کون کس سے آگے نکلتا ہے اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، یہ میدان ہے۔ یہاں اپنی ہمتیں دکھاؤ، حوصلہ دکھاؤ، سبقت کرو، مقابلہ کرو، یہ میدان ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا فِي شَيْءٍ، ایسی چیز میں مت مقابلہ کرو جسے تم چھوڑ کے کل چلے جاؤ۔ چوتھی چیز فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُعْرَضُونَ، اس ذات سے ڈرتے رہو جس کے سامنے کل تمہاری پیشی ہونی ہے، جس کے کل تم نے سامنا کرنا ہوگا، اس ذات سے ڈرتے رہو۔ اور پانچویں چیز فرمائی وَارْغَبُوا فِي مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ تُقَدَّمُونَ وَفِيهِ تُخْلَدُونَ، اس میں شوق دکھاؤ، اس میں رغبت دکھاؤ جو تمہیں کل پیش آنی ہے اور جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، جنت ہے، آخرت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شان ہونی چاہیے ایمان والوں کی۔ من انتم، کہنے لگے ہم ایمان والے، اور ہمارے اندر 15 خوبیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ 15 ہیں تو 5 اور بھی پیدا کر لو،
قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور پھر اس کو لازم پکڑو، تمہاری زندگی کے ہر نقشے میں ایمان جھلکتا نظر آئے، تمہاری زندگی کے ہر نقشے میں اسلام کا حسن جھلکتا نظر آئے، اس کی چمک دھمک نظر آئے، یہ ایمان والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے بھائی، یہ صفات بھی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔